نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ماپ کر دو، اوفوا الکیل، تم پورا ماپو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے عمدہ ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً کان اور آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ گزشتہ آیات سے اللہ رب العالمین نے مختلف احکام کا تذکرہ کیا ہے، انہیں بیان کیا ہے۔ آج کی جو پہلی آیت ہے اس میں لوگوں کے ساتھ جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے ایک اصولی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ جب بھی کسی کے ساتھ لین دین کرو، معاملات کرو، اور خاص طور پر وہ لین دین اور معاملات پیمائش کے ہوں، وزن کے ہوں، تو اوفوا الکیل، تو پورا اس کو ماپ کر دینا چاہیے۔ اور جب وزن کرو تو سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو، یعنی اس میں ڈنڈی نہ مارو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ اگر بات طے کر رکھی ہے 1 میٹر کی، 10 میٹر کی، اور دیتے ہوئے 9 میٹر، 9.25 میٹر، 9.5 میٹر دے رہے ہو، قیمت 10 کی وصول کر رہے ہو، تو یہ جو ماپ ہو رہا ہے، جو پیمائش کی جا رہی ہے، اس میں بددیانتی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، خیانت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو اس بات کی گنجائش نہیں۔ ایسی جب وزن کرنا ہے تو 1000 گرام اگر دینے ہیں تو اس میں 950 گرام دینا، 960 گرام دینا، اور 40 گرام اور 30 گرام قصداً روک لینا یا سستی میں نہ ادا کرنا، تو ہمیں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ تم وزن کرو اور تول کر دو۔ اور یہ دو احکام پیمائش کے ماپ کے حوالے سے، پیمائش کے حوالے سے، وزن کے حوالے سے ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے الگ سے بھی بیان کیا ہے۔ سورہ مطففین میں بیان ہوا ہے، ویل للمطففین، کہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور دوسرے ترجمے کے اعتبار سے جہنم کی ایک وادی جو ویل ہے وہ ان کے لیے ہے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اس بات میں مبتلا تھی، تو وہاں پہ پیچھے بارہا بات آ چکی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید کے ساتھ خاص طور پہ جو ان کا ایک عملی گناہ تھا اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں پیمائش میں، ناپ تول میں کمی کرنے کے، یہ بڑے سنگین ہیں، کیونکہ دوسرے شخص کا حق متعلق ہو جاتا ہے اس میں، اور دوسرے شخص کا حق متعلق ہو جانا یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شخص دل سے معاف نہ کر دے یا وہ بندہ اس کی بھرپائی نہ کر دے۔ اب جو وہ لینے والا شخص ہے وہ پتہ نہیں کہاں کا ہے، کس خطے کا ہے، کس علاقے کا ہے، وہ چیز لے کر چلا گیا، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ریڑھی والے کے لیے، ریڑھی والے کے لیے نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس کی فیکٹری ہے، جس کا کوئی مل ہے، وہ پیکنگ میں دے رہا ہے، لوگوں میں معروف ہے یہ کلو کی پیکنگ ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے یہ 1000 گرام ہے، وزن کرتے ہیں تو وہ 950 گرام نکلتا ہے، 960 گرام نکلتا ہے، لکھا ہوا اوپر 1000 گرام ہے۔ تو یہ جو 40 گرام کمی ہو رہی ہے اور کم دیا جا رہا ہے، یہ ناپ میں، وزن میں کمی کرنا ہے۔
جس کی گنجائش نہیں ہے شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ یہ لکھتے ہی نہیں ہیں کہ گراس ویٹ ہے، نیٹ ویٹ ہے، لکھتے ہی نہیں ہیں اوپر۔ چیز کی قیمت لی جا رہی ہے، اس میں جو جس کے اندر اس کو بند کر کے دیا جا رہا ہے اس کو بھی اسی بھاؤ میں دیا جا رہا ہے۔ اگر تو سستی چیز ہے پھر تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب چیز مہنگی ہے اور اسی بھاؤ میں جو ہے گتا وہ بھی تول کر دیا جا رہا ہے، ڈبہ بھی تول کر دیا جا رہا ہے۔ یا تو بتا دیا جائے، گاہک کو پتہ ہو کہ یہ گراس ویٹ میں لے رہا ہوں، نیٹ ویٹ میں لے رہا ہوں، کہ پورے کا وزن ہوگا یا چیز کا وزن الگ ہوگا اور ڈبے کا وزن شمار نہیں ہوگا۔ یا تو یہ بات عادتاً معروف ہو تو ٹھیک ہے، یا یہ کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس ڈبے سے ہٹ کر یہ کلو ہے جبکہ وہ ڈبے سمیت کلو ہے، تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ ہیلے ہیں جو عام طور پر تجار اختیار کرتے ہیں، تاجر لوگ اپناتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب پیمائش کی بات ہے، پیمانے کی بات ہے تو پورا ماپ کر دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، پورا سیدھے ترازو کے ساتھ تول کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجار کی ایک جماعت کے ساتھ، تاجروں کی ایک جماعت کو ارشاد فرمایا کہ یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، تمہیں دو باتوں کو تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وہ دو باتیں المکیال والمیزان، پیمائش ہے اور وزن کرنا ہے، تولنا ہے۔ فرمایا تم سے پہلی جو قومیں ہیں وہ اس لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اس میں ڈنڈی ماری، اس میں انہوں نے کمی زیادتی کی، تو تم ان باتوں سے بچتے رہنا۔ اور جب ایسا تاجر ہو کہ وہ پورا ماپ کر دے، پورا وزن کر کے دے، تو اور دیانتدار تاجر ہے، یہ اس کی دیانت کی علامت ہے، اس کی اچھے ہونے کی علامت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ جو سچا تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے، وزن پورا کر کے دے رہا ہے، مع صدیقین والشہداء، فرمایا اس کے درجات بڑے زیادہ ہیں، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہے، صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہے، شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو وزن کے معاملات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی شخص تول کر دے رہا ہوتا تھا تو آپ یہ فرماتے تھے کہ بھائی وزن کرو اور زیادہ کر کے دو، یعنی اگر 1000 گرام کی بات ہے تو 1000 5 گرام ہو جائیں، 1000 10 گرام ہو جائیں، 1000 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو وہی قرآن پاک کی آیت ہے کہ اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، فرمایا یہ کرو گے تو خیر، یہی بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، انجام کے اعتبار سے یہ عمدہ ہے، کیونکہ اگر انجام کے اعتبار سے اس میں کمی نکل آئی تو پھر انجام بڑا برا ہونے والا ہے، جیسے کہ آگے میں نے عرض کر دیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الگ سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رکھا ہے۔ اگر دوسری آیت اس میں فرمایا لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ اس آیت کے حصے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس پر یقین کر لینا، اس کو آگے بیان کر دینا، اس پر یقین کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت مطہرہ میں۔ اس کو اب دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، جو الگ سورہ حجرات میں بیان ہوا کہ کثرت گمان سے بچو، خواہ مخواہ کی بدگمانیاں پالنے سے بچو کہ نہیں ایسے ہوا ہے، نہیں اس لیے یہ کام کیا ہے۔ تو ہمیں لا تقف ما لیس لک، جب تک ایک بات کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر اپنے پاس سے کچھ چیزیں ملا کر اس پر پھر اس انداز سے چلنا کہ یقین کر لینا، یقین کر کے پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا، تو لا تقف ما لیس لک بہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنتا آگے بیان کر دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے نہیں ہے، کس نے بیان کیا، یہ بات ہے بھی یا نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے، ہر سنی سنائی بات کو لوگ اس انداز میں اس طرح ٹھوس طریقے سے بیان کرتے ہیں، بندے کو شک ہوتا ہے کہ بس یہی حقیقت ہے، باقی تو ایسے ہی باتیں ہیں۔ تو لا تقف ما لیس، جبکہ اس بندے کا دور تک وہاں لینا دینا نہیں ہے ان معاملات میں۔ تو لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پڑنے سے مراد اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے اوپر یقین اور اعتماد کر لینا، اس کی گنجائش نہیں۔ ایک تو یہ مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا انسانی عمل کے اعتبار سے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو قربانی کے موقع پر جو دمبے ذبح کیے تھے، وہ دمبے پھر کہاں گئے، ان کا گوشت کہاں گیا، ان کی کھال کہاں گئی، اب یہ وہ چیزیں ہیں اس کے بارے میں علم ہو
تو فائدہ کوئی نہیں، علم نہ ہو نقصان کوئی نہیں. تو لا تقف ما لیس لک بہ علم. اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں، خاص طور پہ تاریخی باتیں، تاریخی روایات، فلاں موقع پہ کیا ہوا، فلاں موقع پہ کیا ہوا، ایک تاریخی بات ہے. اس تاریخی بات کو ابھی ٹھیک طریقے سے بیان بھی نہیں کیا گیا، ہم تک وہ بات پہنچی بھی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے پڑھ کر ایک رائے قائم کر لینا، پھر اس کے مطابق اس کو حتمی سمجھ لینا، تو لا تقف ما لیس لک بہ علم. جب ایک چیز خود ہی مبہم ہے تو اس کو مبہم ہی رہنے دو، اس کو مبہم طریقے پر ہی بیان کر دو. لا تقف ما لیس لک بہ علم. کیوں یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد، کیونکہ اس کا تعلق عمل سے ہو، اس کا تعلق سننے سے ہو، بیان کرنے سے ہو. چاہے تو یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، جو تفکرات کا مجموعہ ہے، ان سب کے بارے میں کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن پوچھ ہوگی. ایسا نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ اچھا تم نے دیکھا تو کوئی جو مرضی دیکھ لیا، سنا جو مرضی سن لیا، بیان کیا جو مرضی بیان کر دیا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر چیز کے بارے میں پوچھ ہوگی. اور کسی شخص کا برا ہونا معروف ہو جائے زمانے میں، تو ہمارے لیے اس کے بارے میں بات کرنا اس لیے جائز نہیں کہ وہ برا معروف ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہتان تراشی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں غلط جملے کہے جا رہے ہیں، تو جیسے اس سے اس کی برائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے اس کے متعلق جو برائیاں ہو رہی ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا. وہ تو اللہ کے ہاں انصاف ہے نا. وہاں یہ تھوڑی ہے کہ اچھا یہ بدنام تھا، ٹھیک ہے جو مرضی اس کے بارے میں کہتے چلے گئے آپ. تو ان السمع والبصر والفؤاد، یہ وہ اصولی باتیں ہیں شریعت مطہرہ کی. اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے تو معاشرے میں بڑا امن آ جائے، انتشار ختم ہو جائے، فتنہ و فساد ختم ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد کہ دل ہے، آنکھ ہے، کان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوچھ کرنی ہے. اس لیے ہم وہی چیز سنیں جس کی اجازت ہے، وہی چیز بیان کریں جس کی اجازت ہے. اور وہ کون سی چیز ہوگی؟ جو حتمی ہے، یقینی ہے، جس کے بارے میں علم پختہ ہے، جس کے بارے میں روایات پختہ ہیں، اس کو بیان کریں. اور میں اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.